الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، اپنے گزارشات سے پہلے مرحومین علماء کرام، مجتہدین اعظام اور بالخصوص حضرت امام خمینی شہید مظلوم شہید عارف حسین الحسینی، مولانا سید صفدر حسین نجفی، مولانا سید علی الموسوی، مولانا سید مرتضی حسین، مولانا غلام محمد فخر الدین، دیگر مرحوم علماء کرام، آپ کے مرحومین کے لیے، شہداء ملت کے لیے، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ایک صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج میری یہاں آخری نشست ہے اس سال کی. موضوع گفتگو توحید اور ولایت کے حوالے سے گزشتہ 3 دنوں میں یہ گزارشات عرض کیے ہیں کہ توحید اور ولایت کا ربط اور تعلق اسی طرح ہے
اگر ایک کے بغیر ایک کا تصور کیا جائے تو اصلاً دوسرے کا وجود ہی تحقق نہیں پاتا. یعنی معرفت خداوندی کے بغیر اور خداوند متعال کے درست عقیدے کے بغیر، عقیدہ توحید کے بغیر حصول ولایت ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ آپ اس ولی خدا کی اطاعت میں قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس عقیدہ توحید ہی درست نہ ہو اس ولی خدا کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اور خود ولی خدا کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچانا. کیونکہ یہ تمام اطاعتیں اور تمام ولایت طول خدا میں ہے، نہ عرض خدا میں. ان تمام اطاعتوں کا مقصد خدا تک پہنچانا ہے. اور وہ معصوم کا مشہور فرمان ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ بندہ مومن دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین دو چیزوں میں خلاصہ ہو جاتا ہے، محبت بھی خدا کے لیے اور کسی سے دوری بھی خدا کے لیے. یعنی دین کا محور و مرکز بھی تمام انبیاء، اولیاء اور اوصیاء نے معرفت پروردگار اور قرب پروردگار کو قرار دیا ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ دن یہ آیات مجیدہ کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ وہ وحدانیت خدا کا تصور بھی عوامانہ وحدت کا جو تصور ہے وہ الگ ہے. عوام جو معنی ایک سمجھ بیٹھے ہیں یا جو تصور رکھتے ہیں وحدانیت خدا کا، حتیٰ معصومین نے ہمیں اس سے بھی بلند تصور دیا ہے، وہ عقیدہ و نظریہ دیا ہے کہ وہ وحدت عددی نہیں ہے، وحدت ذاتی، وحدت حقیقی ہے، وحدت حقہ الہیہ ہے، جس میں کسی دوسرے کا تصور ہی نہیں ہے. اصل فرض بھی کیا جو جاتا ہے وہ فرض ہے، ورنہ واقعی میں کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شریک ہونے کے لیے اس کے برابر ہے. تو کائنات میں جب اس سے کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے. جب کوئی جگہ ہی خالی نہیں تو اس کے قرب کا معنی تو تصور ہو سکتا ہے، اس کی برابری کا نہیں. جس سے برابر تصور کریں گے اس کے لیے ایک خلا ہونا چاہیے. جب یہی عقیدہ توحید عمل میں آتا ہے تو وہ عارف خدا جو خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ اسی کے تناظر میں کہتا ہے میں کسی شے کو نہیں دیکھتا، ما رأیت شیئا، میں کسی شے کو نہیں دیکھتا، الا رأیتہ، مگر دیکھتا ہوں کیا قبلہ و بعدہ و معہ الا اللہ، میں اس سے پہلے اس کے بعد اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں. امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ میں کسی شے کو نہیں دیکھتا، اس سے پہلے بھی اپنے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی اپنے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ امینی نے اسی فرمان امیر المومنین میں جو مقالے کا عنوان ہی یہ ہے کہ توحید در نگاہ علی، اس میں یہی معنی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں میں کسی شے کو نہیں دیکھتا، اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں معلول کو دیکھنے سے پہلے، سبب کو دیکھنے سے پہلے اس کو دیکھتا ہوں جو اس کی علت بنا ہے. یہ وجود میں ہے یا تو خود ہے یا کوئی لایا ہے. خود نہیں ہے تو کوئی لایا ہے. کہتے ہیں میں اسے دیکھنے سے پہلے اسے دیکھتا ہوں جو اسے وجود میں لایا ہے. اگر یہ شے اتنی صاحب کمال ہے تو وہ کتنا صاحب کمال ہوگا جو وجود میں لایا ہے. میں اسے نہیں دیکھتا، اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں. کیا معنی کہ یہ نہیں تھی وہ تھا، یہ نہیں رہے گی وہ رہے گا، وہ ہے وہ تھا وہ ہے وہ رہے گا. تو یہ نہیں رہے گی وہ رہے گا، کہتے ہیں اس لیے اس کے بعد بھی اسے دیکھ رہا ہوں. اب جب اس کو لانے والا ہی وجود میں وہ ہے، یہ نہیں رہے گی وہ رہے گا، تو یہ اس کے بغیر رہ کیسے سکتی ہے؟ لہذا اسے دیکھنے سے پہلے اس کے ساتھ اس کی قدرت کا مشاہدہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ باقی ہے.
اب یہ نگاہ علوی ہے، نگاہ علوی نگاہ الہی ہے، نگاہ علوی نگاہ الہی ہے۔ اب کوئی اس رخ سے جب دیکھے گا تو پھر وہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میں کسی شے کے رعب و دبدبے اور قدرت اور قوت سے مرعوب نہیں ہوں۔ وہ مرعوب ہو کیسے جبکہ اس کی قدرت کو اس کی قدرت سے بالا تر سمجھ رہا ہے۔ اب وہی معرفت خدا میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اسی خود نظریہ توحید میں بھی وہ افراط و تفرید کا شکار اس لیے ہوئے، کچھ لوگوں نے اسے صرف ایک ذہنی فکری نظریاتی عقیدہ تو سمجھ لیا، عمل میں توحید کو نافذ نہ کیا، وہ تفرید کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے عملی زندگی میں کہہ دیا کہ توحید کا کوئی کام ہی نہیں، خداوند متعال نے ہمیں پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، ہم جو جی چاہے کریں۔ عملی طور پر جو انسان مذہب کا اپنے زندگی میں، ریاست میں، قانون میں قائل ہی نہیں ہے، وہ عموماً عملاً تو یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کو ماننے کی ایک حد ہے۔ اب وہ تفرید کا شکار ہو گیا، کمی کا شکار ہو گیا، چونکہ اس نے دائرہ کھینچ لیا، اور وہ جو اس میں بھی افراط کا شکار ہو گئے، انہوں نے توحید کا معنی یہ سمجھا کہ ہر شے کا انکار کر دو اس کے علاوہ، جبکہ امیر المومنین ابھی میں نے جو فرمان عرض کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اس شے کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے بھی چشم پوشی نہیں، لیکن اسے اس کے طول میں دیکھ رہا ہوں، اس کے عرض میں نہیں، اس کے مقابلے پر نہیں، تو یہ بھی ہے۔ تو ان اسباب کا ہی انکار کر دیا۔ اسباب کا انکار اگر عام لفظوں میں کہوں، انہوں نے کہا جی اللہ کے سوا کسی سے کسی عنوان سے بھی مدد مانگنا، توسل کرنا، واسطہ اختیار کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک کا معنی یعنی ان کے ذہنوں میں ان اسباب کو اللہ کے مقابلے میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ شہید متحری فرماتے ہیں کہ اصلاً وہ بھی باطن میں ایک شرک میں قائل ہو گئے۔ توجہ فرمائیں گے کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان اسباب کو اللہ کے مقابلے پہ لے آئے تو شرک وہ کر رہا ہے جو انہیں مقابلے میں مان رہا ہے، شرک وہ نہیں کر رہا جو انہیں اللہ کی طرف سے مان رہا ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف لے جانے والے ہیں اس کے حکم سے تو پھر شرک نہیں، پھر عین توحید ہے۔ اور وہ جو مشرکین کی آیات مسلمانوں پہ پیش کی جاتی ہیں، کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ اللہ نے جو مشرکین مکہ کی سرزنش کی ہے وہ شرک کی وجہ سے کی ہے، چونکہ وہ اللہ کے مقابلے پہ انہیں تدبیر امور میں مستقل حیثیت دیتے تھے ان بتوں کو۔ دوسرا، اللہ نے کہا ہے قرآن میں نے انہیں شفیع نہیں بنایا، تم نے خود بنایا ہے۔ تو شرک خود بنانا ہے، شرک خود بنانا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا شرک نہیں، عین توحید ہے۔ تو مشرک وہ نہیں جو اللہ کا بنایا مان رہا ہے، مشرک وہ ہے جو اپنا بنا رہا ہے۔ شرک کا قائل تو وہ ہو رہا ہے جو خود بنا رہا ہے، جسے اللہ نے اجازت نہیں دی، وہ اس کے اذن کے خلاف خود بنا رہا ہے۔ تو اب اس ادھر بھی افراط ہو گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ کسی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ بات ذرا تھوڑی عوامانہ کر رہا ہوں اس طرح کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ میں لفظ کہا جاتا ہے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور جن سے ہم مانگتے ہیں یا جن کو وسیلہ بناتے ہیں اگر ان کی مراد محمد و آل محمد ہے تو خدا کی قسم ہم انہیں غیر اللہ نہیں سمجھتے۔ غیر اللہ جو لفظ ہے نا، غیر اللہ، اللہ کا غیر، تو یہ اللہ کے غیر ہوتے تو نہ مانگتے، اب اللہ کے غیر ہوتے تو نماز خدا کی اور درود ان پر کیوں ہوتا؟ جو فرما رہے ہیں اس کی بندگی میں ان کا ذکر کیوں آتا؟ کیا اللہ اپنے غیر کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ نے بندگی میں ان پر درود واجب کر کے ہمیں یہی سمجھایا اگر میرے اپنے نہ ہوتے تو میری بندگی میں ان کا ذکر نہ ہوتا، میری بندگی میں ان کا ذکر نہ ہوتا، میری بندگی میں ان کا ذکر اسی لیے، اور وہ اسی بندگی کی راہ میں انہیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا
وہ سورہ الحمد جو ہے نماز کا جز ہے، سب کے نزدیک جز ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب بسم اللہ جز ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے نزدیک بسم اللہ بھی جز ہے ہر سورے کا، لیکن دوسروں کے نزدیک جز نہیں ہے۔ میرے ایک دوست تھے اہل سنت تھے، یہ جو باتیں کرتا ہوں یہ کوئی تفرقے کے لیے نہیں ہے۔ آج ایک دوست نے بات پوچھی ہے، اس کو بھی منبر پہ بیان کر کہ یہ جو فتویٰ ہے رہبر معظم کا اور دوسرے مراجع کا، وہ کہتے ہیں یہ توہین مقدسات کی حرام ہے۔ اس نے پوچھا یہ اس مقدسات سے پھر مراد کیا ہے؟ مثلا ہم واقعہ قرطاس ذکر کریں، واقعہ فتح ذکر کریں، سقیفہ کا ذکر کریں، خلافت کا ذکر کریں، وہ تو اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، رہبر نے کہا ایسا لہجہ ہیجانی کیفیت پیدا کرنا، سب وہ شتم کرنا جس سے سامنے والے کو کے جذبات مجروح ہوں، اس معنی میں تحقیق سے نہیں روکا، توہین سے روکا ہے۔ تحقیق اور ہے، توہین اور ہے، تحقیق سے نہیں ہے۔ وہ تو خود وہاں پر ابھی تک بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ممبروں پہ ذکر ہو رہا ہے، چونکہ عالم اسلام میں یہ دو مسلک ہیں اور دونوں کا نقطہ نظر امامت و خلافت کے حوالے سے الگ ہے، ایسے ہی ہے، اس سے انکار نہیں۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اتحاد کا معنی ادغام نہیں، انضمام بھی نہیں۔ ہم دو حقیقتوں و مسلمانوں کے دو مسالک یعنی دو مین جو ہیں شیعہ اور سنی، اس کے قائل ہیں، اس کے قائل ہیں، اس کے ساتھ قائل رہتے ہوئے اپنے اپنے اصول و ضوابط پہ قائم رہتے ہوئے مشترکات میں اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے پہ ایک محاذ، یہ معنی ہے۔ اس کا معنی ادغام یا انضمام نہیں ہے، اتحاد ہے۔ اتحاد اور ہوتا ہے، انضمام اور ہوتا ہے، ادغام اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ادغام کی طرح چلے گئے، مثلا بعض کتابوں میں لکھ دیا کہ ہاتھ باندھنے کا یہ حکم ہے، فلاں یہ حکم ہے۔ میں ایک دوست کی کتاب پڑھ رہا تھا، ممبر پہ ذکر نہیں کر، وہ ان کو اتحاد کا معنی وہ ادغام سمجھ گئے، حالانکہ خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو اتحاد پہ پوری مسلمانوں کے درمیان لکھی ہے اس کو پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تشیع اور تسنن کے اتحاد کے قائل نہیں، شیعہ اور سنی کے اتحاد کے قائل ہیں۔ نہیں توجہ فرمائیں، تشیع اور تسنن کا اتحاد یہ ہے کہ دونوں اپنا اپنا مسلک چھوڑ کے ایک تیسری شے بنا لیں، کچھ ادھر سے لے لے کچھ ادھر سے لے لے، نیا مذہب بنا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہوئے مشترکہ دشمن جو اصل اسلام کا دشمن ہے، اور اس کی بنیاد ہمارے ائمہ کی سیرت میں موجود ہے۔ مثلا آپ جو امیر المومنین کی 25 سال خاموشی کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کر لیں، سوائے اس کے کہ مولا نے حفظ اتحاد مسلمین کی خاطر تلوار نہیں اٹھائی، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی توجیہ قابل قبول ہی نہیں۔ نعوذ باللہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مولا نقل کفر نہ باشد، کہ مولا بزدلی کی وجہ سے چھپ رہے ہیں؟ کوئی اور توجیہ کر بھی لے تو نہیں قبول۔ ایسا ہی ہے کہ آپ وہ کہا بھی، جب جناب سیدہ نے وہ سوال کیا تھا تو یہی امیر المومنین نے کہا تھا کہ یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے یہ اذان باقی نہیں رہے کہ اگر میں تلوار اٹھاتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اسی حوالے سے اب بات جو خود بھی میرے ذہن سے نکل گئی، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ہر سورہ کا بسم اللہ جز ہے ہمارے ہاں، دوسروں کے ہاں جز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حکمت ہے۔ میں نے بے ربط بات نہیں کی۔ آپ تفسیر کبیر پڑھیں علامہ فخر الدین رازی کی، انہوں نے پوری بحث کی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک البتہ بسم اللہ جز ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے بسم اللہ کو نکالا، نماز سے نکالا، وہ امیر شام ہے۔ پہلا شخص جب نکالا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو نے نماز میں چوری کر لی، کہا کیا کہا؟ وہ بسم اللہ نکال لی۔ توجہ فرمائیں گے، بسم اللہ نکال لی۔ اب پہلا شخص جس نے بسم اللہ نکالی وہ امیر شام ہے۔ اب بغیر وجہ تو نہیں نکالی اس نے، ایسی اس کو ضد تھی نکالنے سے، تو کیوں نکالی؟ لکھا نہیں لیکن اس کے ذہن میں تو تھا نا کہ امیر المومنین نے کہا ہے میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ نہیں، توجہ فرمائیں گے، یہ نقطے کی طرف توجہ فرمائیں گے، ممکن آپ پہلے بھی متوجہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بسم اللہ نکال رہا ہوں۔ اب
وجہ تو بیان نہ کی، پیچھے تو یہی ہے نا کہ میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں، مستند ہے مولا کی، تو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں یہ معنی دشمن سمجھ گیا کہ مولا علی کا بائے بسم اللہ کہنا لوگوں کی توجہ نہ جائے، تو اس نے کہا بسم اللہ ہی نکال دو۔ تو جو بات دشمن علی کو سمجھ میں آ گئی، علی والوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ جو جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں نام لو، اور نام بھی وہ آخر میں جا کے تشہد میں لو، بھئی وہ نام سے ہی تو شروع ہو رہا ہے، وہ نماز ہی نام سے شروع ہو رہی ہے۔ تو بات اس دشمن کو سمجھ میں آ گئی، وہ ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو جس دشمن جس کی عقل، شعور، فکر، تدبر دشمن علی جتنا نہ ہو، وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو اس بات کی حقیقت سمجھ نہ آئی۔ وہ میں نے یہیں پر 3-4 سال پہلے کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ فلاں بندہ مقصر ہے، وہ میری موجودگی میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ وہی کام نہیں کرتا، تشہد میں نہیں پڑھتا۔ تو البتہ اگرچہ میں نے ان سے پوچھا کہ تشہد میں پڑھنا کہاں ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، اس نے کہا یہ مجھے پتا ہے، چونکہ میں کبھی پڑھی نہیں نماز، لیکن پڑھنا ضرور چاہیے۔ میں واللہ باللہ ثم اللہ کہہ رہا ہوں شرعی قسم کے ساتھ۔ اس بندے نے یہ کہا پڑھیں ضرور، لیکن میں نہیں جانتا کہاں پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی تشہد تک تو نماز پھر ذکر علی سے خالی ہے نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا تشہد میں پڑھو۔ تو میں نے کہا آپ نے اور مجھ میں یہی فرق ہے، آپ کی تشہد تک نماز خالی ہے، میری شروع ہی ذکر علی سے ہو رہی ہے۔ اگر بسم اللہ اب دیکھیں نا، یہ آسان بات ہے، آسان بات سمجھنا چاہیے۔ وہ ولایت کا ہمارے علماء نے ماشاءاللہ اتنی گفتگو کی ہے، اور اس حوالے سے جو آتے ہیں یہاں اکثریت میں حضرات وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، وہ ولایت جس کو پڑھنے میں محدود کر دیا گیا، معذرت کے ساتھ اتنا دکھ ہوتا ہے، وہ پڑھنے والی شے تھی نہیں۔ منصب کو پڑھا نہیں جاتا، منصب کو مانا جاتا ہے۔ میری بات، میں اپنے روش سے بات کرنے کا بھی طریقہ کار سے پیچیدہ بات نہیں کرتا ہوں کہ ایک بات کے لیے 1 گھنٹہ لگا کے آخر میں وہی بات دے دو، توجہ فرمائیں گے۔ ہاں، تو میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیں کہ وہ منصب کوئی پڑھنے والی شے تھوڑی ہے، ماننے والی ہے۔ اور اگر پڑھنا ہی دلیل ایمان ہوتا تو منافق کیوں ہے؟ نہیں توجہ فرمائیے، منافق پڑھ رہا ہے، مانتا نہیں ہے۔ میں اپنی بات آسان کر دوں، وہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہی پڑھ لیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے میرا حبیب، منافق تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ گواہی لفظ ہے، نشهد وہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے ایک گواہی وہ دیتے ہیں، ایک میں دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو کس میں جھوٹے ہیں؟ گواہی دینے میں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس میں جھوٹے ہیں نا۔ گواہی تو دے رہے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، جو کہہ رہے ہیں اسے مان نہیں رہے۔ بس پتا چلا ایمان پڑھنا نہیں ہے، ایمان ماننا ہے۔ مطلب وہ منافق کیوں ہے؟ نہیں، اور بات تاکہ اپنے نوجوان بھائیوں تک بات پہنچ جائے، اگر پڑھنا ہی دلیل اسلام ہوتا، کا ایمان کی بات چھوڑو، دلیل اسلام ہوتا تو مرزئی کیوں کافر ہے؟ آپ کو پتہ ہے مرزئیوں کا کلمہ کیا ہے؟ پتہ ہے؟ آپ نہیں ملے، میں ملا ہوں کئی مرزئیوں سے، ان سے سنے کلمہ، ان کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، پھر بھی کافر ہے۔ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ نہیں توجہ فرمائیں، کیوں کافر ہے؟ چونکہ جو پڑھ رہے ہیں اسے مان نہیں رہے۔
جیسے اللہ نے منوایا ہے ویسے نہیں مان رہے، تو پتا چلا دلیل اسلام بھی پڑھنا نہیں ماننا ہے۔ میری بات پوچھ رہی ہے؟ اچھا اور بات آسان کروں، یہ جو مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، مدرسے میں ہوں، بزرگان ہیں میرے، پوچھ لیجئے گا، وہ جو مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اول عمر سے لے کر آخر عمر تک اگر ایک دن بھی کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہے؟ پوچھ لے مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ نا بھئی آپ اپنے بچوں کی رسم عقیقہ کرتے ہیں، دوسری رسومات کرتے ہیں، کبھی کسی مسلمان بھائی نے اعلان کیا ہے رسم کلمہ کرنا چاہتا ہوں، کلمہ گوئی کی رسم کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہ بھی کلمہ پڑھنا، دیکھو نا 10 سال 2 سال تک تو بول بھی نہیں سکتا، پھر بھی مسلمان ہے، بول بھی نہیں سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو نماز جنازہ مسلمان کی ہے، اگر وہ حکم اسلام میں نہ ہوتا تو کیوں پڑھی جاتی؟ تو اگر جوان بھی ہو جائے کلمہ نہ بھی پڑھنا آئے مسلمان ہے۔ کیوں مسلمان ہے؟ کیوں مسلمان؟ اس نے اپنے باپ سے اسلام لے لیا، جس گھر میں آیا وہ مسلمان تھا تو اسلام آ گیا۔ اب پتا چلا، جلدی بات کہہ رہا ہوں، جس گھر میں اسلام ہو وہاں کلمہ نہیں پڑھا جاتا، کلمہ پڑھنے کا رواج وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کفر ہو۔ لوگ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ کیوں نہ پڑھا، تو عبد المطلب نے کوئی پڑھا تھا، ہاشم نے پڑھا تھا، یہ کیوں پڑھے جہاں تو ابراہیمی اسلام آ رہا ہے۔ بات وہ کر رہا تھا کہ وہ کلمہ نہ بھی پڑھے مسلمان ہے، نہ پڑھنا آئے پھر بھی مسلمان ہے۔ کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس بچے سے صرف ایک بات پوچھے جب 15 سال کا ہو، جب بھی، بھائی اللہ کتنے ہیں؟ وہ کہے ایک، رسول آخری کون ہے؟ کہے سید الانبیاء، امام کتنے ہیں؟ 12، یہ کہے اور ان کو مان لے مسلمان ہے، شیعہ ہے، مسلمان ہے، نہ پڑھے ان کے احکامات پہ عمل کرے، تو پتا چلا ایمان و اسلام پڑھنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ بھائی پڑھنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ماننا ہے، اور غدیر میں رسول نے پڑھایا نہیں منوایا ہے۔ فرما رہے ہیں، میں آج کل اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے بعض لوگ دوست کہہ رہے ہیں پیارا صاحب آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کو کوئی پڑھائے گا نہیں؟ میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے، اگر اس وقت نہیں، میں سنجیدہ بات دے کے کر رہا ہوں، خدا کی قسم، جب سے میں نے مولانا غلام محمد فخر الدین کی شہادت کا وہ واقعہ وہ دیکھا، ہم سے 4-5 سال ہی بڑے تھے، 3-4 سال قوم میں بھی رہے، واللہ اس وقت سے احساس پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کب چل رہا تھا، کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو جو بات آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کو، شیعت کو، گھروں کو جدا کر دیا گیا، اللہ کرے آپ کے ہاں ایسا نہ ہو۔ میں نے ٹیکسلا میں دیکھا، ہمارے دوست تھے، بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے گئے، تو جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی فلاں مسجد۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقصر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مقصر کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی تشہد میں نہ پڑھے۔ انہوں نے کہا وہ تو میں بھی نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا جی پھر جائیں، میں نے آپ سے رشتہ داری نہیں کرنا۔ نہیں، یہ کس نے کیا؟ یہ ممبروں پہ ہم نے اتنے جدائیاں کر دی، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، گھروں میں 2 فریق بن گئے ہیں، دونوں امام علی کو ماننے والے، دونوں امام زمان کو ماننے والے، دونوں 12 کو ماننے والے، ایک ایسی بات جس کا کوئی سر پیر نہیں تاریخ تشیع میں جو کسی وقت بھی موضوع گفتگو بھی نہیں بنا۔ میں نے خود آیت اللہ عظمہ آگا وحید الرسانی سے پوچھا، قم میں تھے، وہ درس خالق پڑھا کے نکلتے تھے، ہمارے استاد محترم وہی پڑھتے تھے، ہم بعد میں نے خود پوچھا جی یہ شہادت ثالثہ، انہوں نے کہا یہ عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان ہی فقہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا عنوان ہے؟ یعنی علماء فقہاء آپ اتنے بڑے مراجع تاریخ تشیع میں گزر گئے، یہ ہے دشمن کی چال، یہ ہے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا کہ جس کی کوئی بیس نہیں تھی اسے سب سے اہم ایشو بنا دیا، سب سے اہم مسئلہ بنا دیا۔ وہ تشیع کی جدائی کا، وہ مجلسوں کی جدائی کا، وہ منبر کی جدائی کا مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا۔ اور وہ جو ولایت کا حقیقی معنی تھا،
وہ رہ گیا، وہ رہ گیا جو سرکار نے غدیر میں بتایا تھا۔ اب وقت نہیں ہے، میرے ذہن میں اتنے موضوعات اب پھیل گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال آؤں گا تو ذکر کروں گا۔ جو بات آپ کی خدمت میں عرض آج کرنا ہے، وہ جو غدیر میں 1,20,000 کا مجمع روکا، یہ بات دوسرے بھائیوں سے بھی کہیں یار، روکا، پلانوں کا منبر بنایا، 3 دن روکے رکھا، اہتمام کیا، وہ اسی لیے کیا کہ بس پڑھ لو ختم، اس لیے کیا، وہ سارا مقصد سرکار کا صرف یہی تھا۔ اسی میں خلاصہ آپ نے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ماں کی شخصیت کو، حیثیت کو، منصب کو آپ نے اتنا تنگ کر دیا۔ سرکار اس لیے روک رہے تھے 1,20,000 کا مجمع، اور 3 دن روک کے بیعت فردن اس لیے لے رہے تھے۔ بیعت کبھی بھی اس کی لی جاتی ہے جو منصب کی بیعت لی جاتی ہے نا، تو وہ منصب کون سا تھا؟ وہ منصب یہی تھا کہ جس کا میں مولا، اور جس حیثیت سے میں مولا، اسی حیثیت سے یہ علی مولا، یہی تھا نا۔ آپ کے ذہنوں میں، ہمارے علماء کرام نے سب نے اس پر اتنی ضخیم کتابیں لکھ دی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں مولا کا معنی وہی اولا ہے، یعنی وہی امامت ہے۔ یہاں ولایت امامت کو پڑھا نہیں جاتا، امامت کو مانا جاتا ہے، امامت کو مانا جاتا ہے۔ اور اگر یہ منصب کا جھگڑا نہ ہوتا، اگر منصب کا مسئلہ نہ ہوتا، خدا کی قسم غدیر کے بعد سقیفہ ہوتا ہی نہیں۔ میری بات آج توجہ فرمائیں گے۔ اگر یہ غدیر میں ولایت کے اس معنی کا اعلان ہو رہا ہوتا کہ علی کے محب بن جاؤ، علی کو صاحب کرامات مان لو، علی کو صاحب قدرات مان لو، صاحب مناقب و فضائل مان لو، تو کس کو اعتراض تھا؟ کس کو اعتراض تھا؟ وہ سقیفہ، وہ منصب کے مقابلے پہ منصب آیا ہے، منصب کے مقابلے پہ منصب آیا ہے۔ اور غدیر میں صرف ولی کا اعلان نہیں ہوا، ولایت کا بھی ہوا ہے۔ وہ جو تسلسل ہے نا، وہ ہے ولایت کا، اور وہ جو بدلتے رہیں گے ہر دور میں، وہ ہے ولی۔ دیکھیں نبی 1,20,000 24,000 ہے، نبوت ہی نہیں، نبوت ایک ہے، رسول 313 ہے، رسالتیں نہیں۔ اسی طرح غدیر کا تسلسل ولی میں نہیں، ولایت میں ہے۔ میں ایک بات آ کر پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ جو ولی پہ رک گئے ان کا غدیر سے تعلق نہیں، جو ایک ولی پہ رک گئے وہ غدیری نہیں ہے۔ غدیری وہ ہے جو اس تسلسل ولایت میں ہر دور کے ولی کو مانے ہیں۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے، ہر دور کے ولی کو مانے۔ ولی 12 ہے، ولایتیں 12 نہیں۔ اس کی ولایت کا اسی لیے مثال جو دی گئی رسی سے دی گئی، اور علماء جو مثال دیتے ہیں کہ یہ تسبیح کے جو دانے ہیں یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، یہ تسبیح کے دانے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دھاگے کی وجہ سے، وہ جو درمیان میں دھاگا ہے اس نے تسبیح کے دانوں کو جوڑ دیا ہے۔ بس سمجھے ولایت بھی ایسے ہی ہے۔ ولایت وہ رسی الہی ہے جو بندوں کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ ہر دور میں وہ ہستی جو آپ کو شیطان کی بندگی سے نکال کر بندہ رحمان بنا دے، اسے ولایت کہتے ہیں۔ وہ نظام جو آپ کو طاغوت سے نکال کر، اب یہ طاغوت کی اصطلاح کوئی سیاسی اصطلاح نہیں، کوئی سیاسی اصطلاح نہیں، قرآنی اصطلاح۔ وہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا آیت الکرسی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، اور مقابلے پہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ دونوں کا کام بھی اللہ نے بتایا، کہا میری ولایت میں جو آئے گا وہ کیا کرے گا، میں کیا کرتا ہوں جو میری ولایت کو قبول کرے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کہتا ہے میں ظلمات سے نکال کے نور میں لے جاتا ہوں۔ اور دو مقابلے پہ ولایت ہے وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ بس سمجھو بھائی ولایت علی ولایت خدا، سارے گفتگو اب سمیٹ رہا ہوں، ولایت علی ولایت خدا ہے نا، وہ شک ہے نہیں نا، تو ولایت خدا کی نشانی کیا ہے،
کہ وہ ظلمات سے نکال کے نور میں لے آئے. اور ولایت تابوت کی نشانی کیا ہے؟ وہ نور سے نکال کے ظلمات میں لے جائے. اب ظلمات کی عام معنی میں، سادہ معنوں میں اگر آپ سے پوچھو ظلمات کسے کہتے ہیں تو گناہ ظلمات ہے. مصداق عتم تو گناہ ہی ہے نا، اور نور وہ ہدایت، وہ احکامات دین، ایسے ہی ہے نا. تو خدا کہہ رہا ہے میری ولایت میں کوئی آئے تو گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے، اور تابوت کی ولایت میں چلا جائے تو نیکیوں سے دور ہو کے گناہ کے قریب ہو جاتا ہے. بس سمجھو جہاں ولایت علی ہے یا ولایت تابوت پتہ کیسے چلے؟ نام سے پتہ تھوڑا چلے گا. جہاں گناہوں سے دوری کا درس ملے سمجھ لینا ولایت علی ہے، اور جہاں احکامات الہی کا مذاق اڑایا جائے سمجھ لینا ولایت داؤد ہے. کوئی ایک دور میں تھوڑی تھی. ولایت تابوت ہے یا ولایت حق ہے، یا ولایت خدا میں ہو یا ولایت تابوت میں. اب یہ تو سب مان لیا نا کہ ولایت خدا آدم سے خاتم تک یہ سب ولی خدا تھے نا. حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سید الانبیاء، یہ سب اولیاء خدا تھے. ولایت الہی کا ظہور ان میں ہوا ہے. تو اب جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ تو ولی خدا نہیں ہے. اب درمیان میں اس لیے جملہ کہتا ہوں آپ متوجہ رہے. اب وہ ولایت جو خدا کی تھی وہ غدیر میں علی کو مل گئی. میرے رسول نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا. اب علی ہے اللہ کا ولی. اب مقابلے پہ آنے والا اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے. اب ادھر جو بھی آئے وہ ولی خدا نہیں ہو سکتا، وہ ولی شیطان ہوگا. اب ادھر آگے ولایت چلی یا نہیں؟ مولا علی سے آگے ولایت خدا چلی نا. اب جسے علی بنائے وہ ولی خدا ہے، اور جو حسن کے مقابلے پہ آئے وہ ولی شیطان ہے. حسین ولی خدا ہے، یزید ولی شیطان ہے، امام زین العابدین ولی خدا ہے. تو اب 12ویں تک تو سب کے لیے کلیئر ہے. جو 12 کو مان رہا ہے کہ یہ ولی خدا ہے. اب بتائیں پردہ غیبت میں امام کیا ہے یا امامت؟ پردے میں امام ہے، امامت نہیں. ولی ہے، ولایت نہیں. تو اس رسی ولایت سے آپ نے اتصال پیدا کیسے کرنا ہے؟ آج میں ولی خدا کی ولایت میں ہوں یا تابوت میں، پتہ کیسے چلے؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں. تو امام کی غیبت میں وہ ہستیاں جو ہمیں تابوت کی ولایت سے نکال کر ولایت خدا میں لے آئے انہیں فقہا کہتے ہیں. میری بات توجہ فرما رہے ہیں. انہیں فقہا کہتے ہیں جو ولایت تابوت سے نکال لیں. اب میں سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا. جو فقہا کی ولایت سے نکلے گا وہ تابوت کی ولایت میں ہی جائے گا. جاؤ دیکھ لو جنہوں نے فقہا سے رشتہ توڑا انہیں پناہ بھی وہی دیتے ہیں. جو ولی تابوت ہیں وہی پناہ دیتے ہیں. اور خدا کی قسم آج اس ولایت الہی کا جو ظہور ان فقہا میں وہ امام زمان کے کرم سے ہو رہا ہے. آج دشمن وہاں کھڑا ہو کے اقوام متحدہ میں، یونائیٹڈ نیشن میں اگر کسی کی کتابیں دکھاتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں خطرہ ان سے ہے. وہ ابھی یاد ہوگا، کوئی دور کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. اسرائیل کا وزیر اعظم کس کی کتاب دکھا رہا ہے؟ کس کی کتاب دکھا رہا ہے؟ اسی ولی خدا کی، اسی ولایت ائمہ کی، فقہا کی. کہہ رہا ہے یہ ان سے خطرہ ہے. اور قرآن نے کیا خوبصورت جملہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء. یہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنا. یہ ہے ولایت. آپ ولایت کو سمجھ بیٹھے پڑھنے والی شے ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تمہارے نہیں. تمہارے کن کے؟ ایمان والوں کے. اور اللہ نے کہا من یتولہم منکم فإنہ منہم. جو تم میں سے ان کو ولی بنائے وہ انہی سے ہے. قرآن کی آیت کیسی
تفسیر کر رہی ہے. اللہ کہہ رہا میں لفظ بدلتا ہوں, یہود نصارہ. یہود نصارہ, یہود سے مراد کوئی سارے یہودی تھوڑے ہی ہیں, وہ جو تم سے لڑ رہے ہیں تمہارے دشمن ہیں. آج یہودیوں کا سب سے بڑے دشمن وہ حصے ہونی ہے, اسرائیل ہے نا. یہ قرآن کی تحریف نہیں کر رہا, عملی معنی کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. تو آج کوئی بدرجہ اتم یہود و نصارہ کا مثال امریکہ اور اسرائیل ہے, وہ نصارہ یہ یہودی. تو کہہ سکتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اگر دوستی معنی کر رہے ہو, اپنا ولی نہ بناؤ. اللہ نے کہا جو ان کو ولی بنائے گا وہ انہی سے ہے. اب پتا چلا یہودیوں کی پیداوار کون ہے. میری بات نہیں پہنچ رہی آقا, ابھی پتا نہیں چلا. ہمیں تانا دینے والوں کہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے, اور دیکھ لو عبداللہ ابن سبا کی پیداوار تو وہ ہے جو ان سے بدل مان رہا ہے. نہیں, یہودیوں کی پیداوار کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے پہلے سے لے کے 12ویں تک جسے دیکھو وہ اللہ کا بنایا ہے, وہ اللہ کا بنایا ہے. ہم نے دنیا کے بنائے مانے ہی نہیں, مانے ہی نہیں. جنہوں نے دنیا کے بنائے مانے انہیں کو سوچنا چاہیے بھئی یہودیوں کی پیداوار وہ نہیں جن کے پاس اللہ کے بنائے ہیں. یہودیوں کی پیداوار وہ ہیں جن کے پاس آج بھی یہودیوں کا بنایا ہے. نہیں توجہ فرمائی. آج بھی یہودیوں کا بنایا خلیفہ کن کے پاس ہے؟ جن کے پاس ہوگا وہی یہودیوں کے پیداوار ہے. ہم نے تو اللہ کے بنائے کو مانا. تو اس ولایت طاغوت سے نکلنا ہے تو ولایت خدا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک ان فقہاء کی اطاعت میں نہ. اور ان کی اطاعت تھوڑی ہے, ان کی اطاعت امام کی اطاعت ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ آیت اللہ جو آتی ہے آپ نے کا خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں فقیہ فقہ کے ذریعے حکومت کرتا ہے, اپنی ذات کے ذریعے نہیں. وہ فرماتے ہیں فقیہ فقہ کے ذریعے حکومت کرتا ہے, اسی لیے جو وہ فتویٰ دیتا ہے اسے حکم امام ہے. دلیل کیا؟ فقیہ خود بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اگر کوئی فقیہ اپنے فتوے کی مخالفت کرے اس کا اجتہاد ختم. چلو اجتہاد نہیں, عدالت ختم. کیوں؟ چونکہ اس کا اپنا نظریہ نہیں, استنباط ہے, نظریہ نہیں. فتوے کا معنی ہی نقل قول معصوم ہے. میری بات سمجھے ہو؟ نظریے میں, ذاتی نظریے میں اور اس فتوے میں فرق کیا ہے؟ میرا ذاتی نقطہ نظر جو ہو سکتا ہے نا, میں اس کی مخالفت بھی کروں تو عدالت رہے گی. لیکن اگر فقیہ اپنے فتوے کی مخالفت کرے تو عدالت نہیں ہے, چونکہ اس کا یہ حکم نہیں اب رہا. اس نے استنباط حکم شرعی کر کے کہا کہ قول معصوم میرے استنباط جو میں نے ان ادلہ شرعیہ کے دائرے میں کیا ہے وہ یہ ہے. جب کہہ دے گا یہ ہے تو مخالفت حرام, اس پر بھی حرام ہے. وہ ذاتی نظریہ تھوڑا دے رہا ہے, وہ بیٹھتا ہے اور کام کر دیتا ہے. عام لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. وہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی وہ فقیہ کو کوئی ذاتی عداوت ہے, وہ یہ فتویٰ نہیں دے رہا. نہیں, وہ پابند ہے حکم شریعت. اور یاد رکھیے اتنا پابند, اتنا پابند, اتنا پابند کہ کوئی فتویٰ دینے سے پہلے اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ 80-90 سال کی عمر میں وہ مرجعیت تک پہنچتا ہے. وہ 80-90 سال کی ریاستوں کے بعد دشمن آپ کی اسی روش کو دیکھ کے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور کہتے ہیں, میں نے ٹی وی پہ سنا, کئی اہل سنت علماء سے جب گفتگو ہوئی نجی محفلوں میں, انہوں نے کہا کہ کاش ہم نے بھی یہ روش اجتہاد زندہ رہتی. آج بھی زندہ دین انہی کے پاس ہے جن کے پاس آج کے مسائل کا حل ہے. جو آپ کا فخر ہے آپ اسے ہی اپنے لیے بدنامی کا سبب بنا دیں. اسی لیے کہتے ہیں دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے, دشمن سمجھ رہا ہے کہ آپ کی قوت, قدرت, طاقت یہ اجتہاد ہے, یہ فقاہت ہے, یہ ولایت ہے. وہ سمجھ گیا. کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. وہ یہ سمجھ بیٹھا, ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے
کہ سمجھنے کے لیے وہ جو منبر کا درست استعمال تھا معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہوا، وہ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہو گئے۔ اکثریت لوگوں کی 90% ہمارے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، دین اپنے عقیدہ تمام یہاں سے لیتے ہیں۔ اور ایک بات جو آپ نے کہنا چاہ رہا، یہاں سے بعض وقت نقطہ ہوتا ہے، وہ ذوقی نقطہ ہوتا ہے، برہان بھی نہیں ہوتا، دلیل بھی نہیں ہوتی، وہ خطابت کے زور میں لگا رہا ہے اور آپ نے اسے عقیدہ بنا لیا۔ اب آپ کا بھی قصور نہیں، سمجھ بیٹھے خطابت میں بہت سارے موارد ہیں، ان میں بعض بات ذوقی بات کر رہا ہے، ممکن ہے وہ دلیل ہو ہی نہ، برہان ہو ہی نہ، اور وہ فضائل میں ہے، ممکن ہے جو حدیث وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ حدیث جب علم حدیث اور علم الرجال میں آئے تو وہ حدیث اتنی قوی نہ ہو کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ توجہ فرمائے، یہ روش ہے جو علماء دیتے ہیں کہ فضائل میں آپ مناقب میں ان حدیث کو بھی ذکر کر دیتے ہیں جن کے بارے میں متن سے آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن سند میں روایت میں وہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو آج بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ منبر سے مناقب اور فضائل کو ولایت نہ سمجھیں۔ مناقب اور فضائل پڑھنا اور ہے، ولایت اور ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ نہیں لیکن مناقب اہل بیت پڑھتے ہیں، لکھی کتابیں لکھ لی انہوں نے، آج بھی موجود ہے، ان کو کس صف میں شمار کرو گے؟ اگر کوئی غدیر پر کتاب بھی لکھ لے پھر بھی شیعہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں کہ میں شیعہ ہوں، کہتا ہے نہیں کہتا۔ تو پتا چلا غدیر کا وہ معنی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہا۔ تو فضائل ائمہ پڑھ کر کوئی محب ائمہ بن سکتا ہے، شیعہ نہیں۔ شیعہ وہ نہیں جو ائمہ کے فضائل مانے، شیعہ وہ ہے جو ائمہ کا منصب مانے۔ غدیر فضائل نہیں ہے، غدیر منصب ہے، منصب ہے۔ غدیر پڑھنا اور ہے، غدیر ماننا اور ہے، غدیر ماننا اور ہے۔ غدیر مان کر تو شیعہ بنتا ہے، وہ 12 کو اللہ کا بنایا مانے تو شیعہ ہے، تو شیعہ مانے یعنی اپنے وجود پر ان کی حکومت، ان کی ولایت، ان کی حاکمیت کو قبول کر لے اور کہے کہ میری اپنی مرضی کوئی نہیں، جو یہ کہے وہی کرنا۔ یہ ہے ولایت، عام لفظوں میں کہوں تو یہ ہے ولایت۔ ابو ذر اس لیے ابو ذر تھوڑے ہیں، سلمان اس لیے سلمان تھوڑے ہی ہیں کہ وہ مولا علی کو مانتے ہیں، نہیں، وہ مولا علی کی مانتے ہیں۔ شیعہ کسی کو مان کر نہیں بنتا، شیعہ جس سے امام ماننا ہے اس کی مان کر بنتا ہے، اس کی مان کر بنتا ہے۔ اور اگر یہ منصب کا اعلان نہ ہوتا، منصب کا اعلان نہ ہوتا تو وہ حارث بن نعمان فہری کو کیا ضد تھی؟ وہ پڑھ لیتا، اس نے کہا نہیں مانوں گا، مانوں گا نہیں، اور وہیں پر یہ عذاب آ گیا، کہا مسجد نبوی میں۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں خدا وہاں کہہ رہا ہے مکے میں کہ اے میرا حبیب میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تو ان میں ہے اور تو ہے رحمت کل، انہی کا جملہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ رحمت کل ہے نا، سرکار دو عالم، عالمین کے لیے رحمت، تو ایک علت عذاب نہ آنے کی ان کا رحمت ہے، ان کی رحمت ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ نے رحمت کل کہہ کے ایک تخصیص لگا دی، تخصیص کہتے ہیں کہ اس کل سے جدا کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ جو بھی اس منصب کا انکار کرے گا اسے تیری رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا۔ اب وہ قیامت تک کے نکل گیا، وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا جو اس منصب کا اقرار اور اس منصب کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے، عمل نہ کرے۔ آج ولایت طاغوت سے وہی نکلے ہیں جنہوں نے حقیقت ولایت کو سمجھ لیا، اور الحمدللہ ہمیں فخر حاصل ہے۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، عزت کے ساتھ وہی اٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس غدیر ہے، جو غدیر کو سمجھ گئے، جو غدیر کو مان گئے، جو غدیر کو اپنے وجود پہ نافذ کر گئے۔ ابھی 4-5 دن پہلے یہ جو باتیں کر رہا ہوں خدا کی قسم دل دکھتا ہے کہ ابھی 4-5 دن پہلے وہ احمدی نژاد کے جو محافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے سنا وہ دوسرے شہید ہو گئے، ہر روز سن رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں
پاکستان سے کتنے جنازے گئے ہیں اور آئے ہیں. ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس نے ایک دن میں کربلا و نجف کو بچا لیا انہی کے بارے میں زبان درازی ہے. سب نے لکھا نا کہ اگر آیت اللہ العظمی آغائے سیستانی نہ ہوتے اور رہبریت اور مرجعیت کی یہ تائید نہ ہوتی تو ایک دن میں کربلا پر قبضہ ہو جاتا. 16 لاکھ لوگ نکلے باہر ہتھیار لے کر اور کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سب اپنے دور کے مرجع اور ولی فقیہ کے کہنے پہ نکلے تھے. اور سب مان رہے ہیں کہ عراق اگر بچا ہے تو مرجعیت اور رہبریت کی وجہ سے بچا. آج مقامات مقدسہ جس ہستی کی وجہ سے محفوظ ہیں وہ تو شیعہ نہیں اور جسے پتہ ہی نہیں وہ شیعہ بن گیا. جو ولایت کے لیے جان دے وہ ولایت کے لیے جان دے کر بھی شیعہ نہیں. یہ ولایت کا کیسا معیار ہے. اور کیا جملے کہے وہ سید حسن نصر اللہ نے کہ بی بی اب ہم دوبارہ آپ کو قید نہیں ہونے دیں گے. اس سید شجاع خدا ان پہ رحمت نازل کرے عمر عطا فرمائے. اس سید حسن نصر اللہ نے کیا کہا بی بی ہم سب تیرے عباس بن جائیں. اور وہاں نوحے بھی یہی چل رہے ہیں کہ ہم سب تیرے عباس ہیں. کلنا عباس ہی کا یاد ہے اے سیدہ ہم سب تیرے عباس ہیں. اب میں مقام مانوی میں بی بی کا جو مقام ہے کس سے چھپا ہوا. میرا دل کہتا ہے جب سید حسن نصر اللہ نے یہ کہا ہوگا بی بی ہم سب تیرے عباس ہیں, بی بی ہم سب تیرے تجھے قید نہیں ہونے دیں گے, میری بی بی نے کہا ہوگا کاش ایسے کربلا میں ہوتے, ایسے کربلا میں ہوتے. عزیزان محترم یہ جو ایام ہے نا 11 محرم کے بعد آپ جانتے ہیں یہ ان بہنوں کے ایام ہے جو بھائیوں پہ رو نہ سکی, یہ ان بیٹیوں کے ایام ہیں جو اپنے والد پہ رو نہ سکی, ان ازواج کے ایام ہیں جو اپنے شوہر پہ رو نہ سکی. ذرا سوچیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو اسے تسلی نہیں ملتی جب تک دفن نہ ہو. اللہ جانے بطول کی بیٹیوں کا سفر اور اس سفر میں ہر اذیت ہے, ہر اذیت. آج ایک مصیبت جو شام کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. شام جو عنوان ہے نا, نام ہے شام کا, آل محمد کے لیے اس نام میں بھی درد ہے. آپ کو روایت یاد ہوگی نا جب کسی نے پوچھا تھا میرے چوتھے امام سے سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی, 3 دفعہ کہا الشام الشام. سعد بن سعدی نام لکھا ہے علماء نے, کہتے ہیں یہ خود روایت کر رہا ہے, اپنے واقعے کو خود بیان کر رہا ہے. کہتا ہے میں فلسطین کے راستے شام میں آیا, دیکھا بازار سجے ہوئے ہیں, فاخرہ لباس ہے, خوشی کا اظہار لوگوں کے چہروں پر نمایاں ہے. کہتا ہے میں نے سوچا کوئی مسلمانوں کی عید تو نہیں ہے, کوئی شام کا تہوار ہے. پھر میں نے سوچا ایسا کوئی دن بھی نہیں ہے. سوچتے سوچتے ایک شخص کو روکا, شامی سے پوچھا خیریت تو ہے, یہ فاخرہ لباس یہ جو آرائش تم کر رہے ہو یہ کیوں ہے؟ کہنے لگا تم شام کے رہنے والے نہیں؟ سہل نے کہا نہیں. کہا اسی لیے پوچھ رہے ہو. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہمارے یزید کو ایک فتح حاصل ہوئی ہے اور وہ قیدیوں کو لے کے آ رہے ہیں, ہمیں حکم ہے کہ ان کا اسی طرح استقبال کرو. کہنے لگا وہ قیدی کہاں ہے, قافلہ کہاں ہے؟ کہتا اس بازار میں پہنچ گئے. یہ جہالت جو تھی نا شام میں, جہالت یہ بہت بڑا عنصر تھا, ہر دور میں رہا تھا. جب مولا کی شہادت کی خبر ملی تو کہا تھا نا کہ علی کا مسجد میں کیا تھا, تو یہ جہالت کا بڑا عنصر ہے. کہنے لگا اس بازار میں ہے. اس بازار میں سہل گیا, عجب منظر دیکھا. کہتا ہے آگے آگے کچھ سر ہیں, سروں کے ساتھ ناکے ہیں, ان ناکوں پر کچھ بیبیاں سوار ہیں. سہل کہتا ہے میں قریب آیا. کہتا ہے ان قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے کہتا ہے ایک بچی پہ میری نظر پڑی. اس بچی نے کہا آنکھیں جھکا لے, تجھے پتا نہیں ہم رسول کی عزت ہے. کہتا میں سن کے حیران ہوا, رسول کی
محمد رسول. میں قریب گیا, آنکھیں جھکائے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین. سنیں گے خاندان آل محمد کی پروردہ بچیاں ہیں نا. صاحب کہتا میں نے کہا بچی تمہیں کچھ مجھ سے چاہیے تو بتاؤ, میں تمہیں کوئی چیز لا دوں. سنیں گے کیا کہا؟ کہا اگر ہو سکے تو ایک کام کر, اگر تیرے پاس کچھ دینار ہے تو یہ جس نے سر اٹھایا ہوا ہے اسے دو. کیوں دوں؟ کہا اسے کچھ دینار دے کے کہو ایک کام کرے. کیا کرے؟ کہا ان سروں کو ہم سے دور لے جا, آگے لے جائے. کیوں؟ کہا لوگ سروں کو دیکھے, ہمارے ننگے سروں کو نہ دیکھے, ہمارے برہنہ سروں پہ نظر نہ کرے. کہتا بہرحال ایک بچی اور پردے کا یہ مقام. میں نے کہا بچی تمہارے ساتھ کوئی مرد بھی ہے؟ کہا پیچھے آ رہا ہے. اب سال کہتا میں نے پیچھے چلنا شروع کیا. کہتا عجب منظر دیکھا, گلے میں توق ہے, گردن جھکی ہوئی ہے. میں قریب آیا, سلام کیا. کہتے سر اٹھایا. کہتا اب اس بزرگ ہستی نے کہا سہال تو ہمیں نہیں پہچانتا, ہم تجھے پہچانتے ہیں. کہتا میں شرمندگی سے حیران ہو گیا. میں نے کہا آپ اپنا تعارف تو کروائیں, کون ہے؟ کہا انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن حسین ابن شہید کربلا, انا علی ابن حسین. کہتا جب مجھے پتا چلا نا یہ امام زین العابدین ہے. سنے کہ آخری جملے زیادہ زحمت نہیں دے رہا. کہا مولا مجھے معاف کر دے, کوئی حکم ہو تو فرمائے. کہا تیرے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے؟ مولا میرے سر پہ عمامہ ہے, یہ اتار لیتا ہوں. ہاں. کہا اس کا ایک ٹکڑا بنا, ایک پارچہ کار اس کا ٹکڑا بنا. مولا کروں کیا؟ کہا میری گردن میں توق ہے, اس توق کو اٹھا, میری گردن اور توق کے درمیان اس کپڑے کو رکھ. کیوں؟ کہا یہ توق مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے. ساتھ کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کپڑے کا ٹکڑا بنایا, میں نے گردن سے کپڑا ہٹایا, سال کی چیز بلند ہوئی. مولا تیری گردن کا گوشت آئے یہ توق کہاں ہے؟ خدایا بے حضرت محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ فرما. خدایا جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے